على سيد الأنبياء والمرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ رجب شریف کی 6 تاریخ کو سلسلہ چشت اہل بہشت خواجہ غریب نواز عطا رسول خواجہ معی الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وصال ہوا۔ اسی نسبت سے آج کا ہمارا عنوان آپ کی سیرت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 4 سلسلے ہیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ سلسلہ نقش بند جو ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، چشتی، قادری، سہروردی، یہ جو 3 سلاسل ہیں یہ مولا مشرق کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتے ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز آپ کا اور غوث اعظم کا دور ایک ہوا۔ خواجہ غریب نواز اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی دور تھا، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم سے بہت پہلے گزرے۔ غوث اعظم بہت بعد میں آئے اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم سے بہت پہلے گزرے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید ہیں، حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور آپ علاقہ خراسان کے شہر سنجر میں پیدا ہوئے 535 ہجری میں، اور آپ کے والد گرامی جن کا نام سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ خواجہ غریب نواز پیدائشی ولی ہیں، پیدائشی۔ ایک روایت کے اندر آپ کی عمر 14 سال تھی اور ایک روایت کے اندر آپ کی عمر 15 سال تھی کہ آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے پاس ایک باغ تھا اور ایک چکی تھی، آپ اس باغ کی رکھوالی کرتے، پودوں کو پانی دیتے، اس کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک دن آپ باغ کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک مجذوب آیا، وہ مجذوب
جب آپ سے آ کے سلام کرتا ہے، آپ پیدائشی ولی تھے، آپ نے بھی دیکھ لیا کہ پیشانی پہ کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ مجذوب کو بٹھایا سایہ دار درخت کے نیچے، انگور پیش کیے، خود دو زانوں ہو کے ہاتھ باندھ کے مجذوب کے سامنے بیٹھ کے، مجذوب جب دیکھا کہ اتنا احترام اور اتنی خدمت، تو مجذوب نے کیا کیا، جیب سے کوئی چیز کھانے والی نکال کے پہلے اپنے منہ میں ڈالی، اس کو چبا کر خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ میں ڈال دی۔ اس کے بعد آپ کے دل کی دنیا تو پہلے ہی چینج تھی، لیکن مزید چینج ہو گئی۔ یہ دنیا کی کوئی قدر آپ کے سامنے نہیں۔ آپ وہ باغ کے اندر کام کر رہے تھے، اس سے بیزاری، ایک چکی تھی آپ کے پاس، اس سے بیزاری۔ عرض کرنے لگے، اماں جان، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس باغ کی مزید رکھوالی کرنا نہیں چاہتا۔ والدہ گرامی کہنے لگی، بیٹا کہ حسن نام تھا، نام آپ کا حسن ہے، یہ معین الدین، عطاء رسول، سلطان الہند، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ ماں کہنے لگی، بیٹا حسن، کوئی اور باغ ہے جس کی رکھوالی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی، امی جان ہاں، ایک اور باغ ہے جس کی میں رکھوالی کرنا چاہتا ہوں، وہ باغ اسلام ہے جو میرے نانا جان نے لگایا تھا، اس کی رکھوالی میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں دین کو پڑھوں، میں دین کو سیکھوں۔ آپ دیکھیں کہ پیدائشی ولی، حسنی حسینی سید، آپ نے پھر بھی کیا کہا کہ میں مدرسے کے اندر جا کے قرآن اور حدیث اور فقہ کا علم حاصل کروں گا۔ اس گئے گزرے دور میں آپ نے کئی جہل پیر ایسے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہمارا اور مولوی کا کیا تعلق، کہ ہم ایک مولوی سے قرآن پڑھیں گے، ایک مولوی سے حدیث اور فقہ پڑھیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے علم کی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار، خواجہ غریب نواز کو پڑھو۔ آپ پیدائشی ولی ہو کر بھی آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، سنجر سے آپ نے سفر اختیار کیا، نشیہ پور آ گئے، جہاں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے گزرے، وہاں حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدرسہ تھا، آپ نے داخلہ لے لیا۔ سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت شاہ مرزا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتح رضیہ شریف میں لکھا کہ جو پیر کی شرائط ہیں، جہاں آپ نے لکھا کہ پیر وہ ہو جو صحیح العقیدہ ہو، جس پیر کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ بے شک سیدی کیوں نہ ہو، وہ بڑے سے بڑا پیر ہی کیوں نہ ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس اتنا قرآن اور حدیث کا علم ہو، کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ قرآن اور حدیث کے مقصد روشنی میں اس مسئلے کا جواب دے سکے، حل کر سکے۔ آپ نے شرائط لکھی تو وہاں پر آپ نے یہ بھی دو پہلے شرائط لکھی۔ آج بڑے بڑے پیر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ڈر لگتا ہے ان کو، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں یہ متنازع شخصیت ہے، اور میں کہتا ہوں آؤ میرے علی شاہ کو پڑھو۔ آپ نے اپنی کتاب کلمۃ الحق میں لکھا، آپ نے فرمایا لوگوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے ماموں ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں۔ آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سالہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ آؤ داتا علی حجویری کو پڑھو، آؤ غوث اعظم کو پڑھو۔ اگر آپ بڑے مولوی ہو ان سے پھر تو بات ہے، اگر میر علی شاہ نے بھی لکھا، غوث اعظم نے بھی لکھا، داتا علی حجویری نے بھی لکھا، پھر ہمارے لیے کوئی مولوی اور پیر حجت نہیں ہے۔
بے شک وہ بڑی گدی ہو یا چھوٹی گدی ہو، جو امیر معاویہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے۔ اس دور میں اور یہ بھی وقت آنا تھا کہ اہل سنت میں، باقیوں کو چھوڑو، اہل سنت مسلک حنفی بریلوی، اس کے اندر بھی لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہم نہیں مانتے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ مانو؟ الشام رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے وہ ہے نا فَأُمُّهُ ہاویہ۔ سورہ القاریہ میں آپ فرماتا ہے کہ آسان لفظوں میں کہ وہ جنمی کتوں میں سے کتا ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ استنجا کرنے کا نہیں ہے، پتہ غسل کرنے کا نہیں، پتہ وضو کرنے کا نہیں، ہاتھ مارتے ہیں بڑے بڑے مسائل میں، ہم بڑے مفسر، ہم بڑے محقق۔ بھائی آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ صحابہ کے بارے میں جمع تفریق کریں؟ بس اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ الحدید میں فرما دیا کہ بس سارے میرے محبوب کے غلام جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان پر راضی ہوں، یہ مجھ پر راضی ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ تو خواجہ غریب نواز کو پڑھے آؤ، آپ جب فارغ و تحصیل ہوئے آپ نے پڑھا۔ یہ تو ہمارا معاشرہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ پیر جتنا 2 نمبر ہو کتوں کی لڑائی کرے، بھائی جی یہ ہوگا، میلے پہ کیا کیا ہوتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں، اور جب کوئی پیر بھوکا ہو جاتا ہے تو عرس کرا لیتا ہے، ٹھیک ہے جی پیسے اکٹھے ہو جائیں گے آپس میں ایسے کر لیں گے، بات ختم۔ نہ کوئی نماز، نہ کوئی کلمہ، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی حدیث، ٹھیک ہے۔ اہل سنت نے اگر اپنا پیسہ ان عرسوں پہ، کل پہ، چلیسوں پہ، جمعراتوں پہ نہ لگایا ہوتا، یہ محفلوں پہ نہ لگایا ہوتا، انہوں نے اپنی مساجد اور مدارس پہ لگایا ہوتا، تو خدا کی قسم آج اہل سنت اور مضبوط ہوتے۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسا پیر کہ اس نے پوری امت کو عقیدہ بتا دیا کہ پیر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ ایسے ہوتا ہے جیسے دعوت اسلامی والوں کا ہے، جس بندے نے ایک ملک کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر مساجد اور مدارس کھڑے کر کے بتا دیا لوگوں میں آپ کے نذرانوں سے گاڑی نہیں خریدنے والا، میں آپ کے نذرانوں سے کوٹھی نہیں خریدنے والا، جنہوں نے بھی تعاون کیا میرے دستے بازو بنے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، میں نے ہر بندے کے لیے سوچا، اور مساجد اور مدارس میں نے کھڑے کر دیے۔ فیصل آباد کے اندر 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ اسپتال کا افتتاح کیا، جس کے اندر پردہ سسٹم، لیڈیز کا علاج لیڈیز کرے گی، جینٹس کا علاج جینٹس کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا وہاں پہ کہ جینٹس لیڈیز کو انجیکشن لگا رہا ہے، لیڈیز جینٹس کو انجیکشن لگا رہی ہے، ایسے وہاں نظام نہیں فیصل آباد میں۔ یہ دعوت اسلامی والوں نے وہاں ہاسپٹل بنا کے اس کا افتتاح کیا۔ آپ دیکھیں ان کا کام دیکھیں آپ، بھائی پیر ایسے ہوتے ہیں، ایسے نہیں جو اٹھے منہ دھونے کا پتہ نہیں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں او جی نعت خان نعت پڑھتے ہیں، میں عشق رسول یہ کر دینا وہ کر دینا، میں کہ تو داڑھی نہیں رکھ سکتا تو اور کیا کرنا، تین داڑھی ایک بٹ بھاری لگتی ہے، اے تو رکھ نہیں سکتا، اور تو نمبو سے رسالت کیڑا کام کرنا، جھوٹ بولتا ہے۔ بھائی بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک مٹ سے کم داڑھی ہو نا تو نعت خان ہو یا نقیب ہو، ممبر پہ آئے لوگ اس کی تسلیم کریں وہ پڑھے، یہ بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا، مولوی صاحب آپ کیا بات کرتے ہو، داڑھی علامہ اقبال کی نہیں تھی۔ میں کہتا ہے کہ اقبال ہی نظر آیا، 5 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں اللہ کے محبوب کے، کوئی ایک صحابی دکھا دو جس کی ایک مٹھ سے کم داڑھی ہو۔ سب سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ والضحیٰ کا چہرہ ہے، حسنین کریمین کے نانا جان کا ہے، فاطمہ و زہرا کے ابا جان کا چہرہ ہے۔ اگر اس چہرے پر بھی داڑھی ہے تو وہ پھر بھی خوبصورت ہے، اور تو کون ہے باتیں کرتا ہے، رکھنی خود نہیں ہے اور کہ اس نے نہیں رکھی اس نے نہیں رکھی۔ بھائی بات اولیاء اللہ کو پڑھ کے دیکھو، لوگ ایک کام نہیں کرنا ہوتا لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یار ہوئیتے کرتے ہیں۔ آپ نے جب فارغ و تحصیل ہوئے مدرسے سے خواجہ غریب نواز
آپ کو پیر و مرشد کی تلاش تھی، کوئی اچھا پیر مل جائے مجھے منزل تک پہنچائے۔ جس کے پاس جاتے وہ کہتا کہ اے حسن آپ کا ایسا میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے۔ آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، پہلی ملاقات، اس سے پہلے آپ نے ان کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، پہلی نگاہ دیکھا تو فرمایا بیٹا حسن اور جلدی کرو میرے پاس آؤ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے امانت ہے میرے پاس وہ آپ لے لو۔ آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا نام حسن ہے، آپ مجھے جانتے ہو؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہنے لگے آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کو کون نہیں جانتا؟ بیعت کر لی، برد و وظائف، فرمایا مجاہدہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے سورہ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور مجاہدہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ ڈائریکٹ نہیں، اللہ نے وسیلہ فرمایا، وسیلہ تلاش کرو۔ بیٹا یہ مجاہدہ کرو، ورد و وظائف پڑھو۔ کچھ دنوں کے بعد بلایا، فرمایا بیٹا کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کی حضور نگاہ اٹھاتا ہوں، ساتوں آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ کہ سوڑا بل آسی سوہاں زیادہ ٹھنڈ لگی ہے، تو نگاہ کو جھکاتا ہوں تو ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا بیٹا بہت کمی ہے، ابھی آپ اس طرح کرو کہ آپ مزید محنت کرو، مشقت کرو۔ آپ نے محنت کی، پھر کچھ عرصہ گزرا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر بلایا، فرمایا بیٹا حسن اب بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ عرض کی حضور اب میں تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک دیکھتا ہوں۔ پھر بھی کہا کہ بڑی کمی ہے، بڑی کمی ہے، جاؤ محنت کرو، مشقت کرو۔ جب تیسری بار بلایا، پہلی بار بلایا تھا تو کہا کہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے مجھے نظر آ رہا ہے۔ دوسری بار فرمایا کہ تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تیسری بار بلایا تو عرض کی حضور میں عرش معلی سے آگے اللہ کی حقیقت کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب تم کامیاب ہو گئے، جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، تم جاؤ۔ اور پتہ ہے آپ نے کتنا عرصہ آپ کی خدمت کی؟ آتا بندے 1 گھنٹہ مسیتی بانا تھی یار نہیں ہیں، سیاسی جلسہ ہوتا پوری رات بیٹھے رہتے، کوئی تاش کھیڑنی ہوا ہے، کوئی جناب ہوٹل تو بانا ہوا ہے، کوئی فنکشن ہو، نہ ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، نہ یہ تھکتے ہیں، کچھ پریشانی ان کو نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کی مثال ایسے ہے، جب مسجد میں آتے ہیں ان کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، جب باہر نکلیں تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ لیکن یہ امت الٹ چلتی ہے، یہ امت جب مسجد میں آتی ہے تو یہ تڑپتی ہے، جب مسجد سے باہر آ جائے تو یہ سکون میں ہو جاتی ہے۔ ابھی میں سلام پھیرتا ہوں تو اوپر والی منزل خالی ہو جاتی ہے۔ 2 فرض پڑھنے آئے تھے، بڑا احسان کیا آپ نے اللہ پہ، کیا ضرورت تھی آپ کو 2 فرض پڑھنے کی؟ اللہ آپ کے 2 فرضوں کا بھوکا ہے؟ یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہو، جمعہ پڑھنا اور ہے، اللہ کا حکم ماننا، یہ قرآن ہے میرے سامنے سورہ جمعہ، اللہ کا حکم ماننا اور ہے۔ کسی اور مفتی سے فتویٰ لے لیں، پوچھ لیں یہ قاری صاحب یہ مسئلہ بتا رہے تھے صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہوا تو میں رجوع کر لوں گا، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو جائے آپ کاروبار بند کر دیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا آپ جمعہ پڑھو، فرمایا کاروبار بند کر دو۔ یہاں کاروباری لوگ کہتے ہیں فلاں مسجد میں جلدی ہوتا ہے، پہلے تسی 2 ٹکرا مار آؤ، پیچھے تسا مڑ کے آؤ، پھر اسی 2 ٹکرا مار آؤ سا، بس جمعہ ہوئے ایسی۔
واہ، اور یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی، سورہ جمعہ ہے، مولوی صابر کی بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب جمعے کا ٹائم ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کا ٹائم ہو جائے تو کاروبار بند کر دو، پہلے جمعے کے لیے حاضر ہو سارے، جمعہ پڑھ کے پھر اپنے کاروبار کھولو، پھر میرا فضل میری زمین پہ تلاش کرو، واللہ خیر الرازقین، بے شک بہترین رزق دینے والا میں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی طرح نا ناراض نہ ہوئے، گل سچی اس طرح ہی ہے نا، کاروباری لوگ یار فلانی مسیتی 1:30 بجے ہوندا 5 ملازم پڑھاؤ نا، یہ دکان تو دو توں پڑھا یار میں تھبا نا، میں کاروبار چلانا، تو 1:45 مڑ سی تو میں مسجد 2 بجے ہوندا، پھر جا کے میں 2 ٹکرا مار کے میں بھی آ رہا سا۔ اور کو مخوف کرو اللہ کا، اور مرنا ہے ایک دن، اور یہ پیسے ساتھ نہیں جائیں گے، ان لوگوں نے دعا بھی نہیں کری نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، لیکن خدا کی قسم ہر بندے کو فخر ہوتا ہے کسی چیز پہ۔ بڑی نسبتیں ہماری آستانِ عالیہ غوثیہ میریہ گولڈا شریف کے ساتھ بھی نسبت ہے، سب سے بڑی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی ہے، لیکن میری اس قرآن کے ساتھ اتنی محبت ہے، معاف تو اللہ کی رحمت پہ بھی وہ ہونا چاہیے نا، لیکن میرا ساری زندگی اس قرآن کی خاطر جتنا میں نے آرام اپنی نیندیں قربان کیا ہے نا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کتاب پہ کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کے صدقے مجھے معاف کر دے گا۔ تہجد بھی نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے 4:45 بجے، تہجد کی نماز۔ پچھلے ہفتے کو میں نے 11واں سے پارہ تہجد میں پڑھا، اتوار کو 12واں، سوموار کو 13واں، 3 دن تہجد ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل 14واں سے 12 پڑھیں گے، اتوار کو 15واں پڑھیں گے، سوموار کو 16واں پڑھیں گے، انشاءاللہ رمضان 15 شعبان سے پہلے مکمل کر کے رمضان میں اللہ نے توفیق دی پھر انشاءاللہ تراویح میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک محبت ہے نا بھائی، بندہ قرآن گھر پہ ہوا ہے جناب پورا سال نہ پڑھے، پھر آقا ہے کہ سویڈن کے اندر جناب گستاخی ہو گئی ہے، قرآن کو جلایا گیا ہے۔ آپ نے کتنا قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، آپ نے قرآن کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے، کدی پڑھے نہیں، کدی بچیاں پڑھایا نہیں، کوئی بچہ دینہ سے دیتا نہیں، کوئی نہیں۔ کیا وہی ہے نا، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوتی ہے؟ ایک اذان ہو گئی، بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ انکار ہے۔ ایک بندے کان میں اذان کی آواز آئی ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا، مسجد میں آتا نہیں ہے، یہ بھی نماز کا انکار ہے۔ ہم لوگوں نے اگر وفا کی ہوتی تو آج یہ وقت ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہیں یار، بلند آواز سے۔ خواجہ غریب نواز نے 20 سال خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی۔ کتنا عرصہ؟ 20 سال۔ مکے کا سفر، مدینے کا سفر، بغداد کا سفر، اور بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں پیر صاحب نے کلام لکھا کہ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے، وہ ذات گلستان رسالت کی کلی ہے۔ پیر نصیر شاہ صاحب نے لکھا نو رستہ گلے گلشن زہرا علی ہے۔ ایک تو سبحان اللہ کو نوان دے یارا، اچھی آنکھیں کرو، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، سب ان کی عنایت ہے، خفی ہے کہ جلی ہے، ہر رسم کرم ان کے گھرانے سے چلی ہے، جس دل پہ نظر ان کی ہو وہ روشن و بینا، ان کو جو پسند آئے وہی بات بھلی ہے۔ ہوں نقش قدم جس پہ نبی اور علی کے
اس در پہ کسی کی نہ چلے گی نہ چلی ہے۔ ایک سلسلے نور ہے ہر سانس کا رشتہ، ایمان میرا حب نبی مہر علی ہے۔ مجھ کو بھی ہے محبت بہت باد صبا سے، کیوں کر نہ ہو آخر تیرے کوچے سے چلی ہے۔ ہر گام پہ سجدے کی تمنا ہے جبیں کو، یہ کس کا دار ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے۔ یہ کس کا در ناز ہے، یہ کس کی گلی ہے۔ میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کہ ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ کا مقام، آپ کا اور خواجہ غریب نواز کا ایک دور ہے۔ 20 سال خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی۔ آپ کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو بولیے غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ ایک دن آپ نے فرمایا، پیر و مرشد نے، کل جو فجر کی جماعت نماز میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنتی ہے۔ فجر کی نماز میرے پیچھے جو پڑھے گا وہ جنتی ہے، لیکن آپ میں اگر کوئی باہر جا کے بتائے گا تو وہ جنمی ہے۔ یہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان فرمایا اپنے مریداں نا، فرمایا کہ کل جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ سی میرے پیچھے وہ جنتی ہے، لیکن سواڈے چ اگر کوئی بندہ جا کے باہر دسی راز فاش کر سی وہ کہ ہے وہ جنمی ہے۔ آپ گئے نا باہر تو پورے محلے میں اعلان کر دیا، لوگوں جو جنت میں جانا چاہتا ہے صبح فجر کی نماز خواجہ عثمان ہرونی آپ کے پیچھے ادا کرو۔ آپ جب فجر کی نماز پہ آئے ہوئی تو دیکھا مجمع ہی مجمع کچا کچ بھرا ہوا، دائیں طرف سلام پھیرا مسجد فل، بائیں طرف پھیرا فل۔ اور فرمایا کیڑا بندہ جس راز فاش کیتا، کیڑا بندہ ہاتھ کھڑا کیتا، حضور میں ہاں۔ تو فرمایا اے حسن کل گل سنی کو نہیں بھائی، میں یہ بھی آکر سی بھائی جڑا راز فاش کرا وہ جنم میں جا سی، جڑا حضور میں سنی آئی جڑا پھر راز فاش کیوں کیتا ہی؟ بسے ہسے تو ہاتھ جوڑ کے آکھن لگے، پیرو مرشد گالے ہے، اگر میرے ایک جنم میں جان ہے نا اے سارے جنتیں جا رہے ہیں تو پھر یہ سودا من منظور ہے۔ وہاں پہ پیر و مرشد نے فرمایا غریب نواز کہ غریبوں کو نوازنے والا، یہ آپ کا لقب آپ کے پیر و مرشد نے دیا۔ فرمایا بیٹا جاؤ مدینہ منورہ آپ کی ڈیوٹی لگے گی۔ آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معی الدین تم میرے دین کے مددگار ہو، جاؤ ہندوستان کی زمین کو اجمیر شریف کو کفر سے پاک کرو۔ آج کی حضور میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کہ اجمیر شریف کس طرف ہے۔ سرکار نے فرمایا حسن سامنے دیکھو، جب آپ نے نگاہ اٹھائی آپ کو اجمیر شریف نظر آ رہا تھا۔ آپ سفر کیا، سفر کر کے داتا صاحب آئے۔ میں کہتا ہوں ہماری کیا بھائی اوقات ہے جی ہم بات کریں۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا، اور کون نہیں عنوان رہا۔ میں کہہ عنوان تو بڑے لیکن قرآن سوڑے سامنے میں رکھا، جیڑی آیت پڑھی قرآن تو پڑھی ہے، اولیاء اللہ دی شان ہے۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرمایا سورہ مریم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جڑے بندے ایمان لائے نیک چنگے کام کیتے میں انہوں دی محبت لوگوں نے دلائیں پا دینا۔ کیا خیال ہے؟ اچھا داتا صاحب آئے تو 40 دن آپ نے چلا کاٹا۔ کتنے دن؟ پاؤں کی طرف 40 دن۔ آپ کبھی داتا صاحب جائیں نا تو صبح فجر کی نماز جب ہوتی ہے تو فجر کی نماز کے بعد یہ شعر لکھا ہے نا، گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما۔ یہ کسی مولوی کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، یہ خواجہ غریب نواز کا لکھا ہوا ہے جناب۔ ایک باری مل کر پڑھنا لیا ماڑا چنگا، گنجے بخش فیض عالم، سارے پڑھ لو بہوں جتنی دی آواز شرما کی گل کو نہیں، جیڑی عبادت آستہ سے پڑھ لو لیکن پڑھو صحیح۔ خواجہ غریب
نوازی برگاہ سواڑی حاضری ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسی سال جناب سوہاں خواجہ غریب نوازی برگاہ لے جائے. گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب اللہ کے نور کے مظہر ہیں. اللہ ان کو خزانے دیتا ہے, یہ آگے تقسیم کرتے ہیں. ناقصاں را پیر کامل کاملاں رہنما. آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ صرف داتا صاحب ناقصوں کے پیر نہیں, یہ کاملوں کے بھی پیر ہیں. اور کاملاں دے پیر ہے تاں ہی غوث اعظم فرمایا نا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریداں ہی فرمایا اگر میں داتا علی اجویری کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا. بہت پہلا گزرے غوث اعظم تو داتا علی اجویری, جنہیں فرمایا قدمی ھذا علی راقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. غوث اعظم نے فرمایا, لیکن شان لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ میں داتا صاحب کے دور میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہوتا. یہاں سے آپ چلے, جب ہندوستان گئے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ساتھ تھے, اور آنا ساگر بہت بڑا تالاب تھا, 4.5 من تیل وہاں دیوں میں جلایا جاتا تھا. خدا تھے یہ اولاد دینے والا, یہ صحت دینے والا, یہ رزق دینے والا. اور آپ وہاں وضو کرتے, فرمایا بختیار کاکی اذان پڑھ. آپ نے جب ہاتھ کانوں میں ڈالے, منہ قبلے کی طرف کر کے اذان پڑھی, ہندو حیران کہ یہ کس کو بلا رہے ہیں بھائی, کبھی وہاں اذان ہوئی نہیں تھی. جب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو وہ حیران, یار یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں, خدا تو ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں, بڑے حیران. اچھا بات جب راجے تک پہنچ گئی نا, اس نے کہا کہ فقیر کو منع کر دو کہ آج کے بعد آنا ساگر جو ہے نا تالاب, اس سے وہ وضو نہ کیا کرے, پانی استعمال نہ کیا کرے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا, محبت کے لیے وقت بڑا تھوڑا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھا رہے تھے تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو, مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا بابا جی یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے, یہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے جو میں کچھ پڑھا رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں. آپ نے ساری کتابیں اٹھا کے نا مولانا رومی کی دریا میں ڈال دیں, پانی میں ڈال دیں. آپ روئے زاروں قطار. فرمایا مولوی صاحب کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے میرا علم ضائع ہو گیا ہے, یہ جو علم تھا میرا آپ نے پانی کے اندر ڈال دیا, تو رونا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. تو مسکرا کے کہنے لگے مولانا علم پڑھنا ہی ایسا تھا کہ جو ضائع نہ ہوتا آپ کے سینے میں رہتا. کیا چاہتے ہو کتابیں واپس کر دوں؟ بڑی مہربانی ہوگی واپس کر دیں. آپ سے پانی سے نکال کے نا کتابوں کو اس طرح جاڑا, جب جاڑا تو اندر سے مٹی اڑی. تو مولانا رومی کہنے لگے بابا جی یہ کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہا مولانا وہ میری سمجھ سے باہر تھا, یہ تیری سمجھ سے باہر ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدریہ. یا مولانا وہ میری سمجھ سے باہر تھا, یہ تیری سمجھ سے باہر. وہ کہنے لگے بابا جی اگر مہربانی کریں تو مجھے اپنا مرید نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو مولانا رومی کو کہ میری مسجد میں یہ نمازی آتے ہیں اور جوتے اتار کے, جس طرح آپ دروازے پہ جوتے اتار کے آئے ہو, تو اس طرح کرو کہ ان جوتوں کو سیدھا کیا کرو, میری مسجد کے نمازیوں کے جوتوں کو. بابا شاہ شمس تبریز نے فرمایا اس کے بعد میں آپ کو بیعت کروں گا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو علامہ اقبال جیسا بندہ بھی اپنا پیر و مرشد مانتا تھا, جوتے سیدھے کرتے مسجد میں, اور مثنوی شریف آپ نے لکھی جس کو قرآن کا محض کہا جاتا ہے. ایک بندہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ رہا تھا اور باقی لوگ سن رہے تھے, واہ واہ کر رہے تھے. تو آپ کے دل میں تھوڑا سا تکبر آیا, فخر آیا کہ میرا لکھا ہوا کلام مثنوی شریف لوگ پڑھ رہے ہیں. تو بابا شاہ شمس تبریز آئے اور کانوں سے پکڑ کے مولانا رومی کو مسجد سے نکال دیا. فرمایا آپ اس قابل بھی نہیں ہو کہ میرے مسجد کے نمازیوں کے جوتوں کو سیدھا کر سکو. نکال دیا. پھر روئے. آپ نے فرمایا آپ اس طرح کرو کہ میری مسجد کے جو واش روم ہیں ان کو صاف کیا کرو.
آپ مسجد کے باتھ روم صاف کرتے تھے مولانا رومی، اور ایک دن باتھ روم صاف کر رہے ہیں اور بابا شاہ شم تبریز مسجد کے سین میں کھڑے ہیں. جب باہر نکلے نا صفائی کر کے، بھائی دیکھیں نا کئی بار بندہ خوش ہوتا ہے. یہ تو اللہ والوں کی بات ہے، آپ کے گھر میں کوئی بندہ کپڑا مار دے گاڑی پہ، گاڑی کو دھو دے، آپ آئے دروازہ کھول دے، آپ جائیں دروازہ بند کر لے، آپ کی خدمت کرے، تو آپ کبھی کبھی بندہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی اس کی خدمت کر دو، آج میں اس سے بڑا خوش ہوں. تو مولانا رومی خدمت کر رہے تھے نا، تو بابا جی سین میں کھڑے تھے، اس طرح ہاتھ کر کے فرمایا مولوی صاحب آج میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ. تو جب مولانا رومی کو سینے کے ساتھ لگایا نا، تو جو علم آپ کے سینے میں تھا وہ آپ کے سینے میں منتقل کر دیا. وہاں پہ آپ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. میں اس وقت تک مولوی نہیں بنا تھا جب تک میں شمس تبریز کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا. ایک بار یہ بھی آتا ہے کہ مولانا رومی ممبر پہ بیٹھے تھے تو اس طرح قرآن پاک نکالا تو 20ویں سپارے کی آیت پڑھی، کل سیرو فی الارض. اللہ فرماتا ہے زمین پر سیر کرو. ٹھیک ہے، تو بابا شاہ شم تبریز جوتوں والی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا مولوی صاحب ترجمہ صحیح کرو. فی کا معنی پر نہیں ہوتا، عربی میں فی کا معنی میں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین میں سیر کرو، زمین پر سیر نہ کرو. اب بڑے شاگرد بیٹھے تھے، بڑے مرید بیٹھے تھے، آپ کے چاہنے والے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا اے بابا کیڑا آ گیا جس آج ساڑھے استادہ ٹوک چھوڑا جناب. بہت بڑے علامہ تھے نا بھائی، وہ 8:30 نہیں رہا یار، بہت بڑے علامہ مولانا رومی. تو آپ نے فرمایا بابا جی زمین پر سیر ہو سکتی ہے، زمین میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اتھے بیٹھے بابا جی دروازے والی جائیتا ہے، کہنے لگے مولوی صاحب ہوں پھر چیک کرے میں کس طرح سیر ہوتی ہے. اتھی بابا زمین ہی چلا گیا تو جڑا ممبر ہے نا اتھوں آ کر بابا باہر نکلیا عظیمی چو تو کیا مولوی صاحب اس طرح اللہ فرماتا زمین پر نہیں زمین میں سیر کرو. وہ اللہ والن دی گل ہر بندے سمجھ نہیں آتی ہے. اہل نسبت لوگ جڑے ہوتے ہیں نا انہیں سمجھ آتی جنہیں کسی مرد کلندر ہاتھ دیتا ہوئے نا پھر انہیں پتہ ہوتا کہ عشق و مستی کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ کو آج کی بات تو نہیں، یہ صحابہ کی بات میں کر رہا ہوں. آپ پڑھیں ہسٹری پڑھیں آپ. تو خواجہ غریب نواز جب وہاں جا کے راجے نے منع کر دیا بھائی آج کے بعد فقیر کو کہو کہ پانی آنا ساگر کا استعمال نہ کرو، آپ نے فرمایا بختیار کاکی صاحب ایک مشکیزہ بھر لو، آج کے بعد پتہ نہیں پانی دیں گے یا کہ نہیں دیں گے. تو خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مشکیزے کا منہ کھولا اور میں نے سمندر میں جب پانی ڈالنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا سمندر اس مشکیزے کے اندر بند ہو گیا. اے محاورہ نہیں بنیا فلانا بندہ بڑی سونی تقریر کی تھی، اس جناب سمندر کوزے ہی بند کر دیتا. اتوں ہی بنیا جناب بابا بھی جڑا نا پورا سمندر کوزے ہی بند کر دیتا. یہ انہوں نے سارے تک کیا کہ ہون کے اسی جناب پریشان ہو گئے، بابا جی یہ کیا کر دیا ہے؟ فرمایا کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ کیا ہو گیا؟ لوگ دور دراز سے آتے تھے گناہ معاف کرانے کے لیے، یہاں غسل کرتے تھے ان کے گناہ معاف ہو جاتے تھے. آپ نے یہ آنا ساگر تالاب خوش کر دیا ہے. اس طرح کرو وضو چھوڑ کے نہا لیا کرو، اجازت ہے آپ کو، لیکن آنا ساگر جو تالاب ہے اس کو ٹھیک کر دو، اس کو ٹھیک کر دو. آپ نے فرمایا بختیار کاکی جو مشکیزہ بھرا تھا نا اس مشکیزے کو الٹا کرو. آپ فرماتے ہیں میں نے الٹا کیا، مشکیزے سے پانی نکلنا شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر پھر بھر گیا. اور یہ آپ کی کرامت دیکھ کے ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور خواجہ غریب نواز کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد نے مزاب رحمت پہ میرا ہاتھ پکڑ کے دعا مانگی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیت اللہ شریف میں، یا اللہ اس کو جتنا میں سوار سکتا تھا میں نے سوار دیا، یہاں لے آیا ہوں، یا اللہ اس کو قبول کر لے. تو غیب سے آواز آئی عثمان ہارونی یہاں تک لانا تیرا کام تھا، اس کو آگے سنبھالنا میرا کام ہے. جتنا تو سوار سکتا تھا تو نے سوار دیا، اب آگے میں جانوں میرا کام جانے.
اب میں اس کو جتنا سوار سکتا ہوں میں سوار دوں گا۔ اللہ نے قبول کر لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر جب آپ نے سلام کیا تو سرکار کی قبر مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام انت محی الدین۔ سرکار نے جواب دیا اور سرکار نے فرمایا، بیٹا آپ کا لقب محی الدین ہے، اور آپ کو میں نے بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لیا ہے۔ جس ہستی کو خدا نے بھی قبول کیا ہو اور مصطفیٰ کریم نے بھی قبول کیا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ وہ راجے نے اعلان کر دیا کہ بڑا کوئی جادوگر ہو جو اس بابے کا مقابلہ کر سکے، تو راجہ جے پال جو تھا اس نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ اس نے کہا یار اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو جو انعام منہ سے کہیں گے میں دے دوں گا، اس بابے سے میری جان چھڑو۔ اس نے کہا بابا کیا چیز ہے؟ میرے سامنے تو بڑے بڑے 5 منٹ بھی نہیں رک سکے۔ شاید وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ صرف بابا تو نہیں ہے نا، یہ آل رسول ہے، یہ حسنی حسینی سید ہے، یہ پیدائشی ولی ہے، یہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کیا۔ وہ بڑی جناب باتیں کرتا تھا۔ جب مقابلے والا دن آ گیا، المختصر یہ کرسیاں لگائی گئیں، بڑے بندے کرسیوں پہ بیٹھ گئے، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا بختیار کاکی اس طرح کرو، آیت الکرسی پڑھ کے بس لکیر کھینچ دو، آیت الکرسی پڑھ کے گلدارہ مار لو، دائرہ مار لو، پیڑھی نہیں پہنتے بچے منٹے نہ کھیڑ دے، پیڑھی پا لو، بس ٹھیک ہے جی، بیٹھے جناب پیڑھی پا دیو جی، پہ گئی۔ جادوگر آیا، اس نے پہلے آگ برسائی، پھر جناب اس نے سانپ چھوڑے، لیکن آگ دائیں بائیں آگے پیچھے آ رہی ہے لیکن اس گولدارے کے اندر نہیں آ رہی۔ سانپ آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں لیکن گولدارے کے اندر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا اچھا میں اس کھال کے اندر اب جناب اڑتا ہوں ہوا کے اندر۔ جب اس نے اڑنا شروع کیا نا تو بابا جی یہ لکڑی کی کھڑاویں ہوتی تھیں، آپ نے ان کو حکم دیا، جب جا کے اس کے سر میں لگیں تو کہنے لگا بابا جی میری جان چھڑاؤ، تو فرمایا جان چھڑانے کا ایک ہی حل ہے، کلمہ میرے نبی کا پڑھ لو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اساں بڑا بڑا رولا پانے ہیں یار، لوگ پوری نماز پڑھی کرو، لوگ پھر بھی چلو مجبوریاں بھی ہوندیاں سن یار، ہم نہیں کہتے کہ ہر بندے کی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک روٹین بن گئی ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ 2 فرض پڑھتے ہیں سنتے اور نوافل نہیں پڑھتے۔ ہمارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتے۔ علماء تشریف فرمایا یہاں میرے مجمع میں، امام غزالی نے حدیث کو لکھا کہ سرکار نے فرمایا جو لوگ نماز میں نفل اور سنتے نہیں پڑھتے توجہ کرنا میری طرف، جڑے نفل تو سنتا نہیں پڑھتے نا، سرکار نے فرمایا قیامت کے دن جن بندوں کی فرض نماز میں کمی ہوگی سنت اور نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، اور جس بندے کے نام اعمال میں سنتے اور نوافل نہیں نکلیں گے اس بندے کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ بندہ باہروں آیا چھالا ماردہ نمازیوں تو اگا آ گیا، سرکار فرمایا جب پچھو چھال مار دیں اگا آوے نمازیوں تو پھلانگ کا آوے، سرکار فرمایا ایسے نمازی کو قیامت کے دن جہنم کے دروازے پہ لٹا دیا جائے گا۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو پاؤں کے ساتھ رونتے ہوئے اس کو لے جائیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو شوق ہے آگے بیٹھنے کا وہ جلدی آئے۔ یہاں اللہ کے گھر میں سب بڑے ہیں، امیر بھی غریب بھی، غریب آ کے پہلی صفحے بہ گیا، امیر بعد جایا، اس کی ضرورت نہیں کہ غریب اٹھا کو جناب وہ ہے۔ گل سمجھ آئی؟ ساڑھے کہنے تھا لوگ سنتا تھا نفل نہیں پڑھتے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، رولا پہنے تراویاں ہر بندے۔ اچھا کئی مسیتیں رمضان شریف آ گیا نا تو لوگ بھی بڑے سیانے، تو مولویوں بھی بڑی کوشش کیتی ہے کہ جڑے مولوی 1 سپارہ پڑھ سن تراویاں چو تو نمازی جناب 8 رکعتاں پڑھ کے نصف آندے سن، انہوں نے کوشش کی کہ چلو یار پونا سپارہ پہلیاں 8 رکعتیں پڑھ چھوڑنے ہاں تو آخر 4 رکوع چھوڑ سا، اگلیاں 12 رکعتاں اللہ اکبر تھوڑے تھوڑے پڑھ کر اسی اللہ دے حوالہ ہے۔ تو وہ جسے ویکھیا نمازیاں کے مولوی صاحب پہلیاں 8 رکعتیں لمیاں پڑھانے ہیں تو انہیں آنا ہی شروع کر دیتا 8 تو بعد، اگلیاں آساں وہ شارٹ کٹ ہوندیاں،
اچھا کئی بندے کوشش کی تھی, میں پوچھا بھائی جی نظر نہ آئے, تسی نظر نہ آئے, وہ قاری صاحب تسا کیمرے لائے, میں کیمرہ نہیں لایا, میں چیک تے کرنا کیڑا آیا کیڑا نہیں آیا. انہوں نے پھر کوشش کی تھی آخو تانا 2 رکعتاں پڑھنیاں 3 وتر پڑھنے, السلام علیکم قاری صاحب میری حاضری لا چھوڑے, میں آ گیا. میں بات سمجھانے کے لیے آپ کو کی ہے کہ ہمارے کہنے پہ لوگ رائے راست پہ نہیں آتے, نہ ہمارا عمل نہ ہمارا علم. اور اس بابے کو میں کیوں نہ سلام پیش کروں جس نے 1 کروڑ غیر مسلم لوگوں کو کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں پڑھا کے آپ نے داخل فرمایا. بھائی 1 کروڑ بندہ بابا مسلمان کیتا تے تھوڑی گل ہے, ساڑھے کو 10 بندے جناب سدھے نہیں ہوندے, کہ خیال ہے جی؟ تو پھر سلام ساڑھا حق بندا نا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صدقے جناب ساڑھے تے بھی اپنا کرم فرمائے کہ لان سماعت فرما لو. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی, اور لازمی بات ہے آپ ہر خبر سے آگاہ ہوتے ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. اور چند دن ابھی گزرے تھے کہ ہال لینڈ کے اندر بھی قرآن پاک کو پھر جلایا گیا. تو اسی وجہ سے ہم احتجاج کر سکتے ہیں, اور ہمارے بس میں کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد اڈیالہ روڈ سے احتجاجی ریلی ہماری انشاءاللہ یہاں سے لیاقت باغ جائے گی, وہاں سے فیض آباد جائے گی. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ پوری ریلی میں شریک ہوں, کم از کم میں وہ کہتا ہوں کہ یار 5 میٹھی بندہ شامل ہو جائے, کم از کم اپنا نام تو لکھوا دیا نا. کہ یوسف علیہ السلام جب بک رہے تھے تو بوڑھی نے کہا کہ میں نے کوئی سوتر دی اٹھی ہے جی, میں بھی خریدنا چاہنی ہوں. تو لوگوں کے امائیے کہ گل کرنی ہے, اتھا بڑے بڑے سرمایہ دار عاجز آ گئے, وہ نہیں خرید سکے. اس کا کیا پتہ میں نے بھی ہے کہ میں نہ خرید سکتی, لیکن پھر لینا کیوں لگ گئی ہیں. اس کا کیا اس وجہ تو کہ قیامت کا داڑا مہنگا نا یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے اندر آ جائے, پتہ میں نے بھی ہے. تو کم از کم ساڑھا چلو نہ ہی آ جاتی ہے تو چوک تک ہی چلے جاؤ, اور 502 تک چلے جاؤ, اور کچہری تک چلے جاؤ. کدی ساڑھا اپنا بھی کوئی معاملہ ہوتا اسی دکاناں بند ہی کر چھوڑنے ہوں, کدی بیمار ہونے ہاں تو ساڑھے تو بغیر بھی کام چلتا رہتا. کہ خیال ہے ہوں میں آنا میں تو بغیر نہیں کام چلتا, تو جس ٹائم مسیتی میں کون ہوتا اس ٹائم چلتا ہی رہتا, نمازاں بھی چلتی رہندیاں تو جمعہ بھی چلتا رہتا. کہ خیال ہے؟ تو کوشش کیتا کرو کم از کم, یار ہو سکتا ہے. اور مجھے کامل یقین ہے, میں نے آپ کو تمہید میں بات کہی, اور پھر میں بات کو عرض کر دیتا ہوں کہ میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے کہ جس پہ میں ناز کروں کہ یار میں نے ساری زندگی یہ کیا, لیکن ایک بات کہ اس قرآن کے ساتھ میں نے زندگی میں بڑا پیار کیا ہے الحمدللہ. کہ 23 سال میں تراویحیں پڑھا چکا ہوں, ابھی تہجد کی نماز میں یہ قرآن سنا رہا ہوں. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پھر اس بار تراویح میں قرآن سنائیں گے انشاءاللہ, اللہ نے توفیق دی تو میں 4 گھنٹے ریاکاری کے نہیں بتا رہا تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو, 4 گھنٹے روزانہ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. 4 گھنٹے میری مصروفیات بھی ہے, بیماری ہو وجہ چلو کوئی بندہ مر جائے تو اور گل ہے, لیکن 5 سپارے میری روز ہی منزل ہے, 5 سپارے الحمدللہ. مجھے ایک رات میں یہ قرآن پڑھنا پڑے نہ زبانی تو میں پڑھ سکتا ہوں, اللہ کا شکر ہے میرے اوپر. لیکن بات از کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ایک نیکی تے بندے پلہ ہونی چاہیے دی نا. اسی کل کم از کم اللہ دی برگاہ آ سکی ہے, اور یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں لیکن تیری کتاب نال بڑا پیار ہے.